السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی
صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل۔ اللہ کی اس کرم نوازی کے ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اتنی باریک بینی سے سوچنے اور اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف چند لمحات اپنے اندر ہم جھانکیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ آج اس ذلت و نکبت کا سبب کیا ہے۔ سیدھی سی بات اور صاف بات ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے اعراض کیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پش ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی، اور اللہ کی رحمت کے روٹنے کے سبب آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ کوئی بھی قوم اتنی بد نصیب نہیں جتنی بد نصیب قرآن کی حامل قوم ہے، کہ یہ صرف قرآن کی حامل ہی رہی، قرآن میں جو کچھ تھا وہ اغیار لے گئے۔ قرآن ترقی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ اپنے اس سے حاصل کر لیں یا غیر، یہ ہر ایک کے لیے اپنا دامن وا کیے ہوئے ہے کہ جس کا دل چاہے اس سے رہنمائی حاصل کرے، جس کا دل چاہے اس سے کامیابی کے راستے تلاش کرے، ہر کے لیے اس کا دامن کھلا ہوا ہے۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جو اس کے حامل ہیں، جن کی گود میں اللہ نے رکھا، جن کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم صرف اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھتے نہیں اور رہنمائی نہیں ہوتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف آئے جو تختہ عرش پہ بدترین لوگ تھے، وہ بدترین لوگ جنہیں لوگ بدو کہتے تھے، جاہل کہتے تھے، جب اس قرآن سے وابستہ ہوئے، جب نبی کائنات محمد رسول اللہ کے دامن کو تھاما، وہ ساری کائنات کے رہنما اور قائد بن گئے۔ جنہیں کچھ خبر نہ تھی انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، بتلایا، ان کا ہاتھ تھام کے کامیابی اور کامرانی کے زینے طے کیے۔ وہی قوم جو قرآن کی حامل تھی، جب وہ آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہوتے چلے گئے،
اللہ کی رحمتوں نے ان سے ناطہ توڑ لیا اور انجام کار آج وہ اس مقام پہ ہیں کہ ساری قومیں ان کا استہزاء اڑاتی. آنکھیں بند کر لی ہم نے, قرآن بند کر کے طاقوں میں رکھ لیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھتے, اپنی تاریخ کو دبا دیا, نہ اس کی ضرورت محسوس کی, نہ قرآن و حدیث کی ضرورت محسوس کی, نہ ان سے رہنمائی لی اور نہ تاریخ سے رہنمائی لی. نتیجہ ہمارے سامنے, خالق کائنات اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے ساتھی باکمال ہیں, آدم سے لے کر ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جیسے محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں, اور اس وقت سے لے کر آج تک اس دھرتی نے ایسے افراد نہیں دیکھے, اور آج سے لے کر قیامت تک یہ زمین ایسے افراد کو نہیں پائے گی جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے. لیکن بد نصیبی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے ان کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا, تاریخ پہ نگاہیں نہیں دوڑائیں, اپنے آباء و اجداد کے وہ کارنامے جو انہوں نے تاریخ میں سر انجام دیے ہیں دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. جوں جوں ہم ان سے دور ہوتے چلے گئے تب تب ہماری ذلت و نکبت کے لیے راستے کھلتے چلے گئے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب, ان لوگوں کی کامیابی اور کامرانی جو تسلسل کے ساتھ تمہارے دور کے بعد آئیں گے, اس بنا پہ وابستہ ہے کہ وہ آنکھیں اٹھا کے تیرے صحابہ کے کردار کو دیکھیں, ان کے لیل و نہار کو دیکھیں, ان کے صبح و شام کو دیکھیں, ان کے کردار اور ان کے اعمال پہ نگاہ ڈالیں. جب یہ آنکھیں وا کریں گے, ان پہ نگاہ ڈالیں گے, ان کے سامنے وہ نظائر آئیں گے جو صحابہ نے اپنے کردار سے تاریخ میں ثبت کیے, تو پھر آنے والے لوگ بھی اسی مقام پہ پہنچیں گے جس مقام پہ تیرے محبوب صحابہ ہیں. ان لوگوں کی پہچان کیا ہے جو بعد میں آئیں گے اور بعد میں آ کے ان لوگوں کے سے زندگی بسر کریں گے, ان کے سے اعمال کریں گے, ان کے سے خیال ہوں گے, ان کے ان کی سی راتیں ہوں گی, ان کے سے دن ہوں گے. وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا میرے محبوب وہ لوگ ہیں جو تیرے صحابہ کے لیے دن رات مغفرت مانگتے رہیں گے, ان کے لیے عاقبت کی کامیابی کی دعائیں کرتے رہیں گے, ان کے سے اعمال دیکھیں گے, لیل و نہار بنائیں گے, فکر و خیالات بنائیں گے. جو ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے ان کو کامیابی اور کامرانی کے گر نظر آئیں گے, اور پھر دنیا میں ویسے ہی اسلام کا پرچم لہرائے گا جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو. عظیم انسان, ایسے انسان نہ چشمے فلک نے دیکھے
ورنہ تھکی نہیں۔ اگر ان کا جائزہ لیا جائے، ان کے لیل و نہار کو دیکھا جائے، ان کی تاریخ کو دیکھا جائے، تو انسان کا ایمان بہت بڑی رہنمائی پاتا ہے۔ اس کے سامنے وہ راستے کھلتے ہیں جو ترقی کے راستے ہیں، بھلائی کے راستے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والا ہر انسان، ہر آنے والے مسلمان کے لیے ہیرو ہے، قائد ہے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے کسوٹی ہیں۔ اگر ان کو دیکھ کے ہم قدم بڑھاتے ہیں، وہ عوام ہو، خواص ہو، حکمران ہو، رعایا ہو، سب کے لیے ان کی زندگی میں، ان کی تاریخ میں ایک ایسا روشن باب ہے کہ وہ چمکتا اور دمکتا انسان کو نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ وہ برسر اقتدار رہے ہوں یا بطور رعایا زندگی بسر کرتے ہوں، اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار پہ نظر ڈالی جائے تو انسان کے دل میں ایمان روشن ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب اقتدار دیکھے ان لوگوں کو تو وہ بھی اقتدار کی وہ منزلیں طے کر سکتا ہے جہاں شادابی، آبادی، رونق، امن اور سکون ہے۔ اگر عام رعایا کی طرح لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے کردار کو بناتے ہیں تو سارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے آج جس اللہ کے محبوب کا تذکرہ مقصود ہے وہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اللہ کا تحفہ ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو دیا گیا۔ 4 اسلام کے سپوت ایسے ہیں، ستون ایسے ہیں کہ جن سے زمانہ کا کفر، وہ ایرانی آتش پرست ہوں یا رومی صلیب پرست یا یہودی عزیر پرست، جتنا حسد، بغض، انات ان 4 افراد کا ان کے دلوں میں ہے، 1,24,000 صحابہ کم و بیش کسی صحابی کا بغض یہود و نصارہ اور آتش پرستوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ 4 سپوت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ محبوب جن کی قیادت و سیادت کا ذکر رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے بار بار کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگ کیوں کھٹکتے ہیں کفر کے سینے میں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جو کردار ان 4 افراد نے ادا کیا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ یہ بزم میں ہے یا کوہتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے وجود کو اپنے کردار سے منوایا ہے،
اور وہ خالق جس نے ان کو تخلیق دیا تھا ان کی زندگی کے ہر رخ کو جانتا تھا. اسی سبب اس کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نوازا کہ کوئی بھی انسان اس زندگی پہ فخر کر سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بہت تھوڑا وہ کردار ادا کر سکے جو کردار اللہ کو اسلام کے پھیلانے کے لیے مطلوب تھا، جو کردار آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، اور جس نے اس کائنات میں یہود و نصارہ اور آتش پرستوں کی سلطنت کے ٹاٹ کو لپیٹا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تین افراد نے جو کردار اسلام کے پھیلانے اور سلطنت اسلام کو بڑھانے کے لیے کیا ہے وہ کسی صحابی نے کردار ادا نہیں کیا. یہی سبب ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے اپنے ان صحابہ کے خلافت، امارت، سلطنت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کو بتلایا کہ میرے بعد یہ افراد کائنات میں اسلام کی پہچان بن جائیں گے. صدیق و فاروق، عثمان ذو النورین تو وہ شخصیات ہیں دو خلافت علی منہاج نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ خلافت جس میں نبوت کی جھلک ہے، نبوت کی پہچان ہے، جس میں نبوت کی خوشبو ہے، اور خلافت علی منہاج نبوت کے بعد کمیاں اور کوتاہیاں آنے والے افراد میں موجود ہیں، وہ امراء ہوں یا ان کی رعایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تین خلفاء کے لیے جو پیشگوئیاں کی تھی اور ان کی شخصیت کی شناخت پیش کی تھی، ان کے کردار کو اجاگر کیا تھا بطور قائد، رہنما، امیر، خلیفہ. وہ خلافت علی منہاج نبوت تھی. اور اگر اس کے بعد اس کائنات میں اسلام کی چکی کو چلانے والا، اسلام کے علم کو بلند کرنے والا، کفر کا بھیجا نکالنے والا، اس کی طاقت کو پاش پاش کرنے والا اور میدان میں بچھانے والا کوئی چوتھا شخص تھا، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کی امارت، خلافت، سلطنت کا تذکرہ یوں ہی کیا ہے جیسے ان خلفاء کا ذکر کیا ہے جو خلافت علی منہاج نبوت کے عرش پہ بیٹھے ہوئے. صدیق اکبر کا کیا، فاروق اعظم کا کیا، ذو النورین کا کیا، اور لوگوں کو بتلایا، لوگوں کو سمجھایا کہ ان سے وابستگی اسلام اور قرآن، نظام مصطفیٰ کی کامیابی کا سبب ہے. یہاں صرف قرآن ٹپکتا نظر آئے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کردار. ایک اور شخص ہے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا تو اللہ نے اس کے سر پہ شاہی کا وہ تاج رکھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امارت، اس کی شاہی، اس کی سلطنت کو اپنی سلطنت اور اپنی شاہی قرار دیتے.
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے ببانگ دہل کہا کہ یہ شخص اسلام کی تاریخ میں ایک قائد کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سلطان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اتنی حتمیت سے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاہی کا تذکرہ کیا ہے ایسے الفاظ میں کہ گنجائش نہیں ملتی کوئی آدمی اس میں کمی بیشی کر سکے۔ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، میرے صحابہ اسلام کی پہچان، ان کی قوت رب کی دی ہوئی قوت، اور جب تک میرے صحابہ اس کائنات میں برسر اقتدار رہیں گے انسانوں کے لیے ان کا سایہ سبب رحمت رہے گا۔ آپ اٹھا دیکھیں، خاص ان 4 افراد کی بات کرتا ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی خلافت، ان کی سلطنت اور ان کی شاہی کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ بھی خلیفہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ یوں نہیں کیا جیسے ان 4 افراد کا کیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ نبی کائنات کا محبوب، اسلام کا قائد، اسلام کا پھریرا لہرانے والا، اسلام کے لیے اپنی زندگی نچھاور کرنے والا، دن رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا، ان کا تذکرہ یہ نہیں۔ ذکر ہے جسے وہ خود بیان کرتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، میرے بعد اسلام میں میرا نائب، اسلام کا قائد ابو بکر ہوگا، اور فرمایا اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، یہ برسر اقتدار آئیں گے، ان کے ہاتھ پہ لوگ خلافت و امارت کی بیعت کریں گے۔ علی، پھر تیری باری آئے گی، لیکن مسلمان تیرے ہاتھوں پہ یکجا نہیں ہوں گے، تیری بیعت ویسے نہیں ہوگی جیسے صدیق اکبر کی ہوئی، فاروق اعظم کی ہوئی، عثمان ذو النورین کی ہوئی، اور جیسے انہوں نے خلافت کو نبھایا اور اسلام کو طاقت دی، لوگ تیرے ہاتھ پہ مجتمع نہیں ہوں گے۔ یہ روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے ایک شخص کو پیش کیا کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ یہ جو روایت بیان کیا مولوی صاحب نے، یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ ضعیف کیوں ہے؟ بس کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو کائنات کے ہر انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس روایت سے میری آقا کی نبوت ثابت ہوتی ہے، تم کہتے ہو یہ روایت ضعیف ہے؟ کیا ایسا ہوا نہیں؟ صدیق اکبر نے خدمت کی، فاروق اعظم نے پھریرا لہرایا، عثمان ذو النورین نے ایران کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کیا، روم کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کیا، دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرایا۔ اور کیا سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کے ساتھ ہی اختلاف اور انتشار شروع نہیں ہوا؟ بتاؤ، لاؤ کوئی حدیث، لاؤ کوئی تاریخ جو اس بات کا اظہار کرے کہ یہ حدیث جو اللہ کے نبی نے کی ہے،
یہ روایت جو صحابہ بیان کرتے ہیں، جس کو علی المرتضیٰ نے بیان کیا ہے، یہ ضعیف ہے اور ضعیف ہوگی سند کے اعتبار سے۔ سند کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ان کی نبوت کی بطور تصدیق اللہ نے وہی منظر دکھایا جو محمد رسول اللہ نے بیان کیا تھا، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلافت علی منہاج النبوت کے بعد ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے، ایک شخص کی سلطنت کی بات کی ہے، ایک شخص کی امارت کی بات کی ہے، وہ ہے سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تذهب الايام ولا الليالي حتى يملك معاویہ۔ اور لوگوں میری بات سن لو، اپنے کانوں کے ذریعے اپنے سینے میں محفوظ کر لو، لیل و نہار کا یہ آنا جانا ختم نہیں ہوگا، قیامت برپا نہیں ہو سکتی، زمین کی صف دنیا کی صف نہیں لپیٹی جا سکتی جب تک اللہ تعالی معاویہ کو مالک نہ بنائے، سلطنت کا بادشاہ نہ بنائیں، قائد اور امیر نہ بنائیں، تب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ قیامت حق ہے، اس نے آنا ہے۔ انسان کی یہ صف جو دنیا کی صورت میں ہے اس کو لپیٹا جائے گا، لیکن سن لو تب تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک معاویہ کی سلطنت قائم نہ ہو جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 صحابہ کے متعلق یوں کیوں بباغ دہل ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ان 4 افراد کی زندگیوں میں، ان کی حکومتوں میں، ان کی عمارتوں میں، ان کی قیادت میں اسلام نے فتوحات حاصل کرنی تھی۔ اور اٹھاؤ تاریخ، ان کے اوراق میں نگاہ، تمہیں احساس ہوگا، ادراک ہوگا، علم ہوگا، جانو گے کہ ہاں اگر اسلام کے دامن میں کوئی ایسی شخصیات ہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابی کا درجہ رکھتے ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے وہ کارہائے نمایاں ادا کیے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو یہ 4 افراد ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابی بکر صدیق رضوان اللہ علیہ اجمعین، جائیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، حق ہے، واجب الاطاعت ہیں، لیکن تاریخ، قرآن، حدیث جو بیان کرتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا انکار کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی کہ ام حبیبہ کے گھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن ٹھہر نہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن ام حبیبہ کے گھر تھے۔ باری اللہ کے نبی نے رکھی تھی نا، ہر بیوی کے گھر ایک دن رات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس دن سیدہ ام حبیبہ کے ہاں نبی کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرما، دروازے پہ دستک ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ پوچھو کون ہے؟ غلام باہر گیا، کوئی لونڈی باہر گئی، روایت میں اس بات کا اظہار نہیں، گیا کوئی آخر عرض کرتا اللہ کے نبی باہر معاویہ ہیں، فرمایا اندر بلاؤ اس کو۔ یہ معاویہ ام حبیبہ کے حقیقی بھائی ہیں،
ام المومنین ام حبیبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اس لیے خال المومنین تاریخ میں کہا گیا ہے کہ امت کے ماموں، اللہ کا نبی باپ، اللہ کے نبی کی بیویاں، مائیں اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد ویسے ہی امت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کا رشتہ۔ بلاؤ رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کا انداز کیا ہے کہ ان کے کانوں پہ یوں قلم رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ یہ قلم تو نے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی، یہ میں نے اللہ اور رسول کے لیے کہ لکھنے کے لیے قلم رکھا ہے، کتابت کے لیے۔ فرمایا اللہ تجھے اپنے نبی کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں میں دیکھا، ہر قلم کار لکھنے والا آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں آپ لکھائی کرواتے ہیں تو لکھنے والے کے پاس برش ہوتے ہیں، ایک اس نے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے جس کے ساتھ لکھتا ہے، ایک اس نے کانوں پہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ ہر قلم کار کی اور ہر کاتب کی عادت ہے۔ آپ چلے جائیں اخبار کے دفتر میں، وہاں موٹی سرخیاں لکھنے کے لیے جب کاتب لکھتا ہے اپنے کاغذ پہ تو موٹی قلم چلاتا ہے اور باریک قلم اپنے کانوں پہ رکھ لیتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، اللہ کے نبی کے کاتب تھے، آسمان سے جبریل آتا، قرآن نازل ہوتا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاویہ ہوتے، اللہ کے نبی کہتے معاویہ لکھو، آسمان سے یہ قرآن آیا ہے۔ اللہ کے نبی آنے والے قرآن کو لکھنے کے لیے، محمد کریم کے فرمان کو لکھنے کے لیے یہ قلم میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معاویہ واللہ اللہ کی قسم، میں نے اگر تجھے قرآن کی کتابت کے لیے بطور کاتب رکھا ہے تو اللہ کے فرمانے کے مطابق رکھا ہے۔ معاویہ وہ شخصیت ہے جس کو رب نے منتخب کیا، بطور قرآن کی کتابت کے لیے جبریل کو بھیجا، جو میرے محبوب کو کہو معاویہ کو قرآن کا کاتب بناؤ، کہ معاویہ ایک امین انسان اور بہترین امین انسان۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر چھوٹی بڑی بات، اپنا ہر چھوٹا بڑا کام آسمان کی وحی کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہو، اللہ نے قرآن میں تائید کی، میرا محبوب سچ کہتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ ارشاد فرمایا معاویہ میں نے اگر تجھے قرآن کی کتابت کے لیے رکھا ہے تو اللہ کی وحی کی بنیاد پہ۔ اور کہا معاویہ تب کیا ہوگا جب اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے۔ میں نے اس کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، آپ تاریخ اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، جو روڑی شوری اکٹھی کر دیا تاریخ کے نام پہ وہ بھی اٹھائیں، آپ کو کہیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 افراد کے علاوہ کسی کی خلافت، امارت اور شاہی کا یوں تذکرہ کیا ہو جس طرح ان 4 افراد کی امارت کا تذکرہ کیا ہے۔ میرا چیلنج ہے، جائیں تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، جتنا میں نے پڑھا ہے بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں ان میں تو نہیں ہے،
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاویہ اس وقت کیا ہوگا جب اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے. ابن عساکر میں علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ان کی بہن نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ تجھے اللہ قمیص پہنائیں گے، وہ دور بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ پاس آئی. اللہ کے نبی معاویہ کو اللہ قمیص پہنائیں گے؟ فرمایا ہاں ام حبیبہ، لیکن بڑی مصیبت ہوگی، بڑی مشکل پڑے گی، بڑی پریشانی ہوگی. اس کو اللہ قمیص پہنائیں گے لیکن مشکلوں سے دوچار ہوگا، مسائل کے پہاڑ ہوں گے، بڑی پریشانی ہوگی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو بہن تڑپ گئی. اللہ کے نبی اگر معاویہ کے یہ وہ پریشانی کا سبب ہے، اللہ قمیص پہنائیں گے. یہ قمیص کیا ہے؟ جو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے، لوگ تجھ سے اتارنے کا مطالبہ کریں گے، تو اتارنا نہیں. اور وَإِنْ خَلَاتَهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ. اللہ کی پہنائی قمیص کو اگر تم نے اتار دیا تو جنت میں تیرا داخلہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ سوئی کے ناٹکے سے اونٹ گزر جائے. یہی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ یہاں اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے. وہ قمیص کیا ہے؟ خلافت کی، امارت کی، شاہی کی، جس کی نوید، جس کی خوشخبری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے دی، جن کے متعلق اللہ نے کہا اور وہ خود بھی کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پہ وحی آتی ہے. اللہ کہتا ہے جبریل لے کے آتا ہے، میرے محبوب کی زبان سے وہ نکلتا ہے. کیا ہوگا اس وقت؟ بہن پریشان ہوگی. اللہ کے نبی مشکلات، مصائب، علام، تکلیفیں، کہا ہاں میں حبیبہ. عرض کرنے لگی میرے آقا اگر یہی بات ہے تو آپ میرے بھائی کے لیے دعا مانگیں اللہ سے، اللہ سے گزارش کریں، دامن پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں، میرے بھائی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ اس کے لیے نرمی کر دے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، اللہ اس کے لیے سلطنت کو چلانا آسان کر دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنے اللہ کے حضور جھولی پھیلا دی. اللہ ہدایت کے ساتھ اس کی رہنمائی کر، اس کو ہلاکت سے محفوظ کر لے. وَانْفِرْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ معاویہ کو سلطنت دینی ہے، قیادت دینی ہے، امارت دینی ہے، خلافت دینی ہے، تو آنے والے تمام شدائد سے اس کو محفوظ کر، ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی بنیاد پہ ہلاکت ہو. فَاغْفِرْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ دنیا میں بھی اس کو بخش دے اور آخرت میں بھی اس کو بخش دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے لیے اپنے اللہ سے درخواست کی. اور عثمان ذو النورین کے بعد اسلام کی قیادت، اسلام، ملت اسلامیہ بکھر گئی، وجود نہ رہا. اگر اسلام کو پھر طاقتور وجود ملا ہے تو وہ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں، ان کی امارت میں. عثمان ذو النورین کے بعد مختلف روایات کی بنیاد پہ 90,000
اور بعض روایت کے نزدیک 80,000 مسلمان کے خلاف تلوار چلاتا ہوا شہید ہوا ہے۔ اس طرح بکھر گئی امت، اس طرح پاش پاش ہو گئی امت۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے، معاویہ کے لیے مشکل وقت آیا، اللہ نے ساری آسانیاں کر کے امت کو پھر امیر معاویہ کی امارت پہ متفق کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیدنا امیر معاویہ کی ذہانت، فطانت، عقل، شعور، فہم و فراست اور کسی بات کے نتیجہ تک پہنچنے کی جو صلاحیت دی تھی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کو علم تھا، اس بنا پہ رحمت کائنات نے جو معاویہ کے لیے اختیار کیا ہے اپنی زندگی میں، وہ معاویہ کے لیے ایک انعامی صورت ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ روایت لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، عمر، اس بات میں مجھے اشیرو، مشورہ دو، میری رہنمائی کرو، بتلاؤ مجھے اس کا کیا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے نبی ہم کیا مشورہ دیں آپ کے سوال، کیا بتائیں آپ کو، اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معاویہ کی فطانت اور ذہانت کے متعلق مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، آپ بھی کوئی حل کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ۔ اللہ کے نبی آپ قریش کے دو مرد اس مسئلہ کا حل نہیں نکال سکتے، یہ جو معاملہ درپیش ہے اس کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا ہے کہ معاویہ کو بلاؤ، اور سبب کیا تھا؟ کیوں اللہ کے نبی نے کہا؟ صدیق اکبر جیسی شخصیت، فاروق جیسا انسان کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ معاویہ کو بلاؤ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا ارشاد تھا، پہلے تو اللہ کے نبی کو کہا کہ سرکار کیا ضرورت ہے، دو مردوں کی موجودگی میں عقل مند دانا صاحب فہم و فراست، اور آپ قریشیوں کے ایک نوجوان کو طلب کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا میں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ معاویہ کو بلاؤ۔ معاویہ کو بلایا گیا، آئے، اللہ کے نبی کے حضور کھڑے ہو گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر، عمر، اس کو اپنے معاملہ میں شامل کر لو۔ دوسری روایت، ابو بکر، عمر، اپنے معاملہ کو معاویہ کے سپرد کر دو، انہو قوی امین، یہ معاملہ کو سمجھنے کی عظیم صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ معاویہ اللہ کا بنایا ہوا امین بھی ہے، یہ بددیانت نہیں ہے، راز کو آشکارا کرنے والا، بات کو پھیلانے والا، بنانے والا، جو راز ہے وہ راز ہی رکھے گا۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ بات کی تہ تک ایسے پہنچ سکتا ہے کہ نتائج بہترین ہوتے ہیں۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ شاہ ہمارے معاویہ وہ شخصیت ہے جس نے وہ کردار ادا کیا کہ ایسا کردار کم کم کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے یہ اقوال، یہ ارشادات صدیق و فاروق کے سامنے. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. فاروق اعظم نے شام کا سفر کیا. جب واپسی ہو تو فاروق اعظم نے اپنے ایک بہت بڑے جہاں دیدہ فہمیدہ دانشمند آدمی عمیر بن سعد کو بلایا، جس کو شام کے ایک حصے کا قائد بنایا تھا، امیر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا. ارشاد فرمایا عمیر میں تجھے اس عہدہ سے سپک دوش کر رہا ہوں، معزول کر لوں تجھے. ٹھیک ہے جناب، جیسے حضور کا حکم. جب سیدنا فاروق اعظم کے اس فیصلہ کو دوسرے لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے عجیب بات ہے، ایک دانا عمر رسید آدمی، اس کو عمر نے امارت سے ہٹا دیا ہے، ولایت سے ہٹا دیا ہے، گورنری سے ہٹا دیا ہے، اور ایک نوجوان کو مسلط کر دیا ہے. عمر جیسا ذہین فتین انسان یہ کردار ادا کرتا ہے. یہ بعض افراد کی بات فاروق اعظم تک پہنچتی ہے. صحابہ کو تابعین کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ایھا الناس، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ میرے اس فیصلے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے معاویہ کو شام کا امیر بنایا عمیر بن سعد کو اتار کے. یہ کیوں؟ کہا اس کا سبب یہ ہے میں نے اپنے ان کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ اس کو ہدایت دے، ہدایت دینے والا بنا، واہد بہ، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ہدایت بھی دے. اللہ کے نبی نے جس کے لیے ہدایت کی دعا کی، اس کی ہدایت کا اعلان کیا، اور اس سے ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ سے درخواست کی ہے عمر اس کو اپنا نائب نہ بنائے تو کس کو اپنا نائب بنائے. ایک خطبہ جمعہ میں، شاید دوسری یا تیسرے خطبہ جمعہ میں نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جرنیل صحابی کا تذکرہ کیا، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے کیا کردار کیا ہے اسلام کی فتوحات میں. یہ بھی شام کے ایک علاقے کے امیر ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا، آئے ارشاد فرمایا کہ شرجیل میں تیری خدمات جو تو نے کی ہیں اور جو میں نے تجھے امیر مقرر کیا ہے اس سے معزول کر رہا ہوں. بہت بڑا جرنیل ہے، اسلام کے لیے فتوحات کی ہیں. کہنے لگا امیر المومنین اعتراض تو نہیں، لیکن کس بنا پہ مجھ سے ناراض ہے؟ فاروق اعظم ہر اس امیر سے ناراض ہو جایا کرتے تھے جن میں اگر ایک ذرے کے برابر کمی بیچ دیتے تھے اس کو ہٹا دیتے تھے. ناراض ہے یا مجھ سے کوئی سستی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے؟ ارشاد فرمایا شرجیل مجھے تو بڑا محبوب ہے، مجھے تو بڑا عزیز ہے. پھر فرمایا میں اس لیے تجھے معزول کر رہا ہوں کہ تیری جگہ پہ اس انسان کو کھڑا کرنے لگا ہوں. یہ شام کے مختلف علاقے کے امیر تھے، ان سب کو معزول کر کے فاروق اعظم نے شام کے لیے تنہا
ایک شخص کو منتخب کیا، میں تیری جگہ پہ اس شخص کو کھڑا کرنے لگا ہوں جو تجھ سے طاقتور ہے، اور شام کی حکمرانی کے لیے، شام کی گورنری کے لیے، شام کی امارت کے لیے ایسے انسان کی ضرورت ہے۔ عرض کیا کہ پھر امیر المومنین یوں کریں، مجھے اعتراض نہیں ہے، یوں کریں کہ لوگوں میں اعلان فرما دیں تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ محمد کے صحابی کے فلاں جرم کے سبب اس کو معذور کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے ہمیں تو ایک لمحے برابر، ایک ذرے برابر سرور کائنات کی عزت کا احساس نہیں ہے نا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، کہا امیر المومنین صحابی رسول کی بے عزتی ہے، محمد رسول اللہ کے غلام کی۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، میں شرجیل کو معزول کر رہا ہوں، اس کی خدمات کا احساس ہے مجھے، اس کی خدمات اسلام کے لیے بہت ہیں، لیکن میں شام میں اس آدمی کو امیر بنانا چاہتا ہوں جو اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ حکومت کرے، اس لیے کہ وہاں ٹکراؤ تھا عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومیوں کے ساتھ، اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انسان ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا سبب یہ تھا اللہ کے نبی نے ان کو ہی کہا تھا اس کو اپنے مشوروں میں شامل کرو، مثبت مشورہ ہے اس کا، یہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کی وحی کی بنا پہ چھوٹی بڑی باتوں کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اسی زبان سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی بشارت دی امیر المومنین کو۔ فرمایا میں ان کو بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جب سارے صحابہ کے سامنے تھیں تو پھر امیر المومنین کی خلافت امارت کو کیوں پسے پیش کیا گیا؟ یہ چیز اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس کو شعور نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے تھے، مختلف مقامات۔ آپ دیکھیں صحابہ کے کردار میں عمل کی بنا پہ اختلاف ہے، کیوں؟ یعنی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میل پہ نماز قصر کی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 میل پہ نماز قصر کی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 23 میل پہ۔ اس طرح بہت سارے صحابہ اس روایت میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں موجود تھا، جو سفر 9 میل کا تھا اور اللہ کے نبی نے قصر کی، اسے 9 میل کا ذکر کر دیا۔ جو صحابی اس سفر میں تھا جو 19 میل نبی کائنات نے کیا، وہاں قصر کی، اسے 19 میل کا کر دیا۔ جو 23 میل کے سفر میں موجود تھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے قصر کی، اسے 23 میل کا ذکر کر دیا۔ اس میں اختلاف والی بات نہیں ہے۔ مختلف صحابہ نے مختلف سفر میں اللہ کے نبی نے قصر کی ہے، تو صحابہ کے اقوال میں فرق آ جاتا ہے، اختلاف ہے درا، یہ اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے 9 میل کا سفر کیا ان کے ساتھ، انہوں نے 19 میل کا کیا، انہوں نے 30 میل کیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، وہ ایک ارشاد اللہ کے نبی کا گھر میں تھا، ایک ارشاد نبی کائنات محمد رسول اللہ کا تھا، اور سارے صحابی تو وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے اختلاف کی گنجائش بن جاتی ہے۔ لیکن الامامۃ والسیاسہ شیعہ کی کتاب ہے تاریخ، وہ لکھتا ہے کہ جب
سیدہ عائشہ صدیقہ، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے سیدنا علی المرتضیٰ کی لڑائی ہوئی، 10,000 صحابہ کم و بیش اس میں شہید ہوئے۔ یہ کہنا کہ دیکھیں جی اتنے شہید ہو گئے تو ان کا کیا بنا؟ ان کا کچھ نہیں بنا، وہ مجتہد تھے، ہر صحابی مجتہد ہے۔ صحابی کا مثبت فیصلہ 2 اجروں کا حامل ہے، اور منفی فیصلہ، غلط فیصلہ، اس پہ صحابی کو گرفت نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کرنے کی بنا پہ اکیرا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی لڑائی میں انہیں اللہ کے ہاں معتوب نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا، اجتہاد کی بنا پہ سارے صحابہ اجر کے حقدار ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان لڑائی ہوئی، اور تقریباً 70,000 صحابہ یہاں شہید ہوتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب ان دونوں لڑائیوں سے فارغ ہوئے، اور پھر خارج کے ساتھ ٹاکرا ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ احساس کرتے ہیں کہ بہت بھیانک نتائج ہیں ان لڑائیوں کے، مسلمانوں کی تباہی، 80,000 کے قریب وہ مجاہد صحابی شہید ہوا، اگر یہ کافر سے ٹکراتا تو ساری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرا جاتا۔ بد نصیبی تھی۔ علی المرتضیٰ جب ساری لڑائیوں سے فارغ ہوئے، خارجیوں سے لڑ کے فارغ ہوئے، تو تھک ہار کے بیٹھ گئے، شہید ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے بطور خلیفہ، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح سے گفتگو کی کہ معاویہ، اسلام اور اسلام کا بڑھتا ہوا طوفان ہماری بد نصیبی کے سبب رک گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آؤ مل بیٹھ کے رہیں، اتحاد و اتفاق کریں، اور پھر مجتمع ہو کے کفار کے خلاف قتال و جہاد کریں۔ میں نے اس کے ابتدا میں جہاد صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان بن نورین کے دور میں، اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا ہے۔ درمیانے عرصہ میں جہاد نہیں ہوا کافر کے خلاف، آپس میں مسلمان لڑتے رہے۔ صلح کر لو۔ سیدنا امیر معاویہ نے دستخط کیے اور صاف پرچہ سیدنا امام حسن کو بھیج دیا کہ جو شرائط لکھنی ہے لکھ دو، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ صلح ہو گئی۔ تبری لکھتا ہے البدایہ والنہایہ میں اور ابن کثیر میں، ابن اسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صلح کر لی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، بلکہ بعض بد نصیبوں نے مذل المومنین کہا، یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والا حسن، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام حسن کہتے ہیں کہ یہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا، میرا باپ بھی پریشان ہوا تھا ان نتائج کو دیکھ کے، اور پھر ان کانوں نے اپنے باپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سنے ہیں کہ اگر پہاڑوں اور درختوں کی سی طاقت ہم اکٹھا کر کے معاویہ کے مقابلے میں آئے۔ الامامۃ والسیاسہ جلد 11 صفحہ 392، امام کہا میرے بابا نے کہا اگر پہاڑوں اور درختوں کے مطابق ہم طاقت اکٹھا کر کے معاویہ کے مقابلے میں آئیں، ہم معاویہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وہ برسر اقتدار آئے ہی آئے، کیوں؟ کہا ان اللہ لا موقع ہو
لحکمہ ولا رادا بقضائہ، کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی پیسے پشت نہیں ڈال سکتا اور اللہ کی قضا کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت کا یہ پیغام ہے مسلمانوں کے نام۔ اس پیغام میں سیدنا امیر معاویہ کی عظمت، ان کے شرف اور ان کے بڑا ہونے کی علامت ہے، بنیاد ہے، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ علامہ ابن عساکر نے تو علی المرتضیٰ سے بھی سیدنا امیر معاویہ کی اس عظمت کا ذکر کیا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ مگر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کا یوں اظہار کیا کہ امیر معاویہ مسلمانوں میں وہ شخصیت ہیں جن کی ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تذهب الايام ولا الليالي، کہ دن اور رات کی گردش ختم نہیں ہوگی حتی یملک معاویہ۔ اور اللہ کے نبی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں حکومت کریں گے، کیسی شاہی ہوگی، کس علاقے میں، اس کا ذکر نہیں کیا، نہ اللہ نے بتلایا۔ لیکن ایک روایت صحیح رحمت کائنات محمد رسول کی، جسے امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں، یعنی جس روایت سے اللہ کے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے، دلائل نبوت میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الخلافۃ بالمدینۃ، میری خلافت مدینہ میں ہے، والملک بالشام، اور میری شاہی شام میں۔ یہ جو خلافت نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منہاج نبوت ہے، مدینہ میں خلافت کائنات کے آقا کی خلافت، اور شام میں شاہی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی شاہی، یعنی مدینہ کی خلافت کو اپنی خلافت قرار دیا، شام کی شاہی کو اپنی شاہی قرار دیا۔ یہ وہ مقام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کے نبی نے اس کی شاہی کو اس کی شاہی نہیں اپنی شاہی ارشاد فرمایا۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ فرامین محمد رسول اللہ کے اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور پھر کائنات نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ جس طرح کفر کو پامال کرتے ہوئے، زمین کے نیچے لتاڑتے ہوئے افریقہ میں، یورپ میں، ہندوستان میں امیر معاویہ نے توحید و رسالت کا پرچم بلند کیا ہے، وہ تاریخ کا ایک زیور اور حسین خواب ہے۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کے لیے دعائے بخشش کی توفیق دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں جا گزین کرے، اس لیے کہ صحابہ کی محبت جس کے دل میں نہیں، اس کے دل میں محمد کریم کی محبت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔